السلام علیکم، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں محمد انور، محمد زبیر اور گل رحمان۔ آج بدھ ہے اور مارچ کی 16 تاریخ۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ جاپان میں زلزلے سے متاثرہ جوہری بجلی گھر سے 20 کلومیٹر دور تابکاری کی بلند سطح پائی گئی ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم ناوتو کا نے ہدایت کی ہے کہ عوام کو تابکاری سے متعلق درست معلومات مہیا کی جائیں۔ اور جاپان میں جمعے کے تباہ کن زلزلے اور سونامی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4340 ہو گئی ہے۔ کم سے کم 9000 کے قریب افراد لاپتہ ہیں۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے محمد انور۔ جاپان کی وزارت سائنس کے مطابق زلزلے سے متاثرہ فوکوشیما جوہری بجلی گھر نمبر 1 سے تقریباً 20 کلومیٹر شمال مغرب کے علاقے میں 0.33 ملی سیورٹ فی گھنٹہ کی بلند تابکار سطح ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 3 گھنٹے تک اس صورتحال میں رہنے سے جسم 1 ملی سیورٹ تابکاری کا شکار ہو سکتا ہے، جو انسان کے لیے 1 سال کی محفوظ حد تصور کی جاتی ہے۔ وزارت نے منگل کی رات 8:40 سے 10 تک فوکوشیما پریفیکچر میں ایسے 3 مقامات پر تابکاری کی پیمائش کی جہاں شہریوں کو گھروں میں محصور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پیمائش کے دوران تابکاری کی سطح 0.22 ملی سیورٹ فی گھنٹہ تھی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پیمائش کے بعد کے اوقات میں تابکاری کی سطح میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ تابکاری اثرات کے تحقیقی ادارے کے ایک سابق سربراہ شگینوبو ناگاتاکی نے بتایا کہ اس سطح کی تابکاری سے انسان کو فوری طور پر نقصان نہیں پہنچتا، تاہم اگر یہ سطح مسلسل برقرار رہتی ہے تو حکام کو آبادی کے انخلاء کے طریقوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ وزارت سائنس نے بتایا کہ جوہری پلانٹ سے 30 سے 60 کلومیٹر کے درمیان کے علاقے میں بدھ کی صبح تابکاری کی زیادہ سے زیادہ سطح 0.0253 ملی سیورٹ ریکارڈ کی گئی، جو عام سطح سے کچھ زیادہ ہے۔ جاپانی کابینہ کے چیف سیکرٹری یوکیو ایدانو نے وزارت سائنس کی جانب سے تابکاری کی زیادہ سے زیادہ سطح 0.33 ملی سیورٹ فی گھنٹہ کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تابکاری کی ایسی سطح کا انسانی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، یہاں تک کہ اگر کسی علاقے میں کئی دنوں تک باہر بھی کام کیا ہو تو اثر نہیں ہوگا۔ جناب ایدانو نے مزید کہا کہ اگرچہ پلانٹ کے 20 سے 30 کلومیٹر کے اندر لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس زون میں داخل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے صبر و تحمل پر زور دیتے ہوئے علاقے میں سامان کی فراہمی کے لیے کہا ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم ناوتو کا نے ہدایت کی ہے کہ جاپان بھر میں مختلف مقامات پر تابکاری کی سطح کی پیمائش کی جائے اور عوام کو درست معلومات مہیا کی جائیں۔ وزیر اعظم نے حکومت کی ہنگامی ٹاسک فورس کے اجلاس میں بدھ کے روز وزارت سائنس سمیت پولیس اور سیلف ڈیفنس فورسز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تابکاری کی سطح کی درست پیمائش کی جائے۔ انہوں نے وزارت صنعت کو ہدایت کی کہ اعداد و شمار جمع کیے جائیں اور عوام کو تابکاری کی محفوظ اور غیر محفوظ سطح کے درست اعداد و شمار سے آگاہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جمعے کو پیش آنے والے قدرتی سانحے کے بعد سے اب تک 5 روز میں 26,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے زلزلہ زدگان کو خوراک اور پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی تلاش اور بچاؤ کے لیے مزید کوششیں کی جائیں گی۔ جاپان کے جوہری تحفظ کے ادارے کے مطابق فوکوشیما جوہری بجلی گھر نمبر 1 میں بدھ کے روز تابکاری کی سطح بلند ہونے کی وجہ ممکنہ طور پر ری ایکٹر نمبر 2 سے اخراج ہو سکتا ہے۔ جوہری اور صنعتی تحفظ کی ایجنسی نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ پلانٹ کے مرکزی گیٹ کے قریب تابکاری کی سطح صبح 10:40 پر 10 ملی سیورٹ فی گھنٹہ کی بلند سطح تک پہنچ گئی تھی، تاہم آدھے گھنٹے کے اندر یہ کم ہو کر 2.7 ملی سیورٹ پر آ گئی۔ ایجنسی کے مطابق تابکاری کی بلند سطح کے باعث عملے کو عارضی طور پر انخلا کرنا پڑا۔ ایجنسی کے مطابق ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کو خدشہ ہے کہ جوہری بجلی گھر کا نمبر 2 ری ایکٹر اس بلند تابکاری کا باعث بنا ہے۔ اس کی وجہ ری ایکٹر کے سپریشن پول کو پہنچنے والا نقصان ہے، جو ری ایکٹر کے اندر دباؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب پیش ہے فوکوشیما نمبر 1 جوہری بجلی گھر پر بدھ کو پیش آنے والے واقعات کی سلسلہ وار تفصیل۔ صبح 5:45 پر ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی ٹیپکو کے عملے نے 4 نمبر ری ایکٹر کی عمارت سے آگ کے شعلے نکلتے دیکھے۔ کمپنی کے مطابق آدھے گھنٹے بعد یہ شعلے نظر آنے بند ہو گئے۔ یہ آگ تقریباً اسی جگہ لگی جہاں منگل کی صبح اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ٹیپکو نے کہا تھا کہ وہ آگ خود بخود بجھ گئی تھی۔ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ استعمال شدہ ایندھن کے حوض میں درجہ حرارت میں اضافہ آتش زدگی کا باعث بنا۔
صبح 10 بجے سے کچھ پہلے NHK کے ایک ہیلی کاپٹر نے جوہری بجلی گھر سے بظاہر سفید دھواں نکلنے کا منظر ویڈیو پر محفوظ کیا۔ ٹیپکو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ دھواں ری ایکٹر نمبر 3 کی عمارت سے نکلنے والی بھاپ ہو سکتی ہے۔ بھاپ نکلنے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ حوض میں پانی بخارات میں تبدیل ہو رہا ہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو اس کا یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ حوض کو ٹھنڈا رکھنے کا نظام کام نہیں کر رہا۔ حوض میں استعمال شدہ جوہری ایندھن کی 514 سلاخیں رکھی ہیں۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ زلزلے سے متاثرہ فوکوشیما جوہری بجلی گھر نمبر 1 کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے جاپان کو بورک ایسڈ فراہم کرے گا۔ جنوبی کوریا نے بدھ کے روز بتایا کہ اس نے جاپان کی درخواست کے بعد 53 ٹن بورک ایسڈ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مقدار جنوبی کوریا کے پاس موجود مقامی ضرورت سے زائد تقریباً تمام مقدار ہے۔ امریکہ میں قائم جنرل الیکٹرک پاور کمپنی GE نے جاپان کو 10 گیس ٹربائن جنریٹرز مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ جمعے کو آنے والے شدید زلزلے سے جوہری ری ایکٹرز کو نقصان پہنچنے کے باعث بجلی کی پیداوار میں کمی پوری کی جا سکے۔ GE نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کی درخواست پر جنریٹرز روانہ کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ GE نے بجلی گھر کے 6 میں سے 2 ری ایکٹرز تیار کیے تھے۔ یہ خبریں NHK ورلڈ ریڈیو جاپان کی اردو سروس سے شارٹ ویوز کے 49 میٹر بینڈ میں 6200 کلو ہرٹز پر اور بعد ازاں شمالی پاکستان اور افغانستان میں میڈیم ویوز 900 کلو ہرٹز پر نشر کی جا رہی ہیں۔ شمال مشرقی جاپان میں جمعے کو آنے والے تباہ کن زلزلے اور سونامی میں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4340 ہو گئی ہے۔ کم سے کم 9000 کے قریب افراد لاپتہ ہیں۔ میاگی پریفیکچر میں 2207 افراد ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے اور 2300 سے زائد لاپتہ ہیں۔ ایواتے پریفیکچر میں تصدیق شدہ اموات 1545 اور لاپتہ افراد کی تعداد 3800 سے زائد ہے۔ 3,44,000 سے زائد افراد 2400 پناہ گاہوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دریازدہ زلزلے سے متاثرہ فوکوشیما نمبر 1 جوہری بجلی گھر کے نزدیک رہنے والے شہری پناہ حاصل کرنے کے لیے ہمسایہ نگاتا اور یاماگاتا پریفیکچر منتقل ہو رہے ہیں۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے تبصرہ۔ آج کے تبصرے میں ہم جمعے کے روز شدید زلزلہ اور سونامی آنے والے علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے بارے میں کھنسائی یونیورسٹی کے شعبہ تحفظ سائنس کے دین کے خیالات سنیں گے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ شمال مشرقی جاپان میں زلزلہ آئے اب 5 دن گزر چکے ہیں تو آئندہ امدادی کام میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ 避難所なんかはですね、体にハンディカップ持っておられる方とか持病のある方も一緒に入ってるんですね。高齢者を中心。وہ بتا رہے ہیں کہ زلزلہ اور سونامی آفت کے بعد جن متاثرین کو نکال کر پناہ گاہوں میں لایا گیا ہے ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو جسمانی طور پر معذور ہیں اور جو اس آفت کے آنے سے قبل ہی بیمار تھے۔ عمر کے متاثرین کا بیمار پڑنا آسان ہے۔ ایک ایسے نظام کی تشکیل کی ضرورت ہوگی جہاں ڈاکٹر اور نرسیں ان کی دن رات دیکھ بھال کریں۔ زلزلہ و سونامی متاثرین لاپتہ افراد کے بارے میں جاننے کے لیے بھی بےتاب ہیں۔ شہروں اور گاؤں سمیت مقامی بلدیات کو ایسی معلومات منظم انداز میں جمع اور فراہم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آبادی مکمل تباہ ہو گئی ہو تو جس پریفیکچر سے وہ علاقہ تعلق رکھتا ہے خود اسے کردار ادا کرنا چاہیے۔ مقامی بلدیات کو اس امر پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی کہ جو لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے کی جائے۔ یہ بات بھی ایک مسئلہ بنے گی کہ عارضی رہائشیں کہاں تعمیر کی جائیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل سے نپٹنے کے لیے مرکزی حکومت کے بجائے توقع ہے کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط قیادت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مرکزی حکومت کا ایک کردار یہ ہوگا کہ وہ سمندر پار سے آنے والے امدادی کارکنان کے لیے ایک نظام تشکیل دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غیر ملکی امدادی کارکنان کے ساتھ ذرائع ابلاغ کے نامہ نگار ہوتے ہیں۔ مرکزی حکومت کے لیے یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسے نامہ نگاروں کے ذریعے دنیا بھر کو اس عالمیہ اور آفت کی حقیقی صورتحال بتائے۔ کہا جاتا ہے کہ جاپان نے کئی قدرتی آفات کے تجربے سے جس میں عظیم ہانشن زلزلہ بھی شامل ہے بہت سے سبق سیکھے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جاپان ایسی آفات کے لیے پہلے تیار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سطح کا نقصان کیوں ہوا؟ تبصرہ نگار کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی جاپان میں بحر الکاہل کے ساحلوں پر واقع سانڈک خطہ جسے زلزلہ اور سونامی دونوں سے بہت نقصان پہنچا ہے، وہاں 1896 اور 1933 میں بھی بڑی سونامی آئی تھی۔
سابقہ تجربے کی وجہ سے ماہی گیری کی چھوٹی بندرگاہوں تک میں پشتے بنے ہوئے تھے۔ ان پشتوں نے کسی حد تک حالیہ سونامی کے خلاف مزاحمت کا کام کیا، لیکن اگر یہ پشتے نہ ہوتے تو شاید نتیجہ زیادہ خراب ہوتا۔ لیکن دوسری جانب شاید اب مقامی برادریاں تقریباً 80 سال قبل آنے والی بڑی سونامی کے گزشتہ تجربے کو بھلا چکی ہیں۔ تازہ ترین سونامی کے بارے میں ابھی تک عدد و شمار نہیں آئے ہیں، لیکن شبہ ہے کہ سونامی کے انتباہ اور اس کے بعد علاقے سے انخلاء کی ہدایت کے فوری بعد صرف کچھ لوگوں نے انخلاء کیا تھا۔ تبصرہ نگار کے خیال میں شاید ساحلی علاقوں کے لوگ انتباہ کے باوجود گھروں پر ہی رہے اور ممکنہ طور پر انہوں نے یہ سوچتے ہوئے سونامی کی زیادہ پرواہ نہیں کی کہ گھروں یا عمارات کے اوپری حصے میں رہنا ٹھیک ہوگا۔ تبصرہ نگار کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہوئی ہو۔ اب آپ مزید خبریں سنیے۔ جاپان میں گزشتہ جمعے کے زلزلے اور سونامی میں ہلاک ہونے والوں کے لیے دنیا بھر میں تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کے روز اجلاس کے آغاز میں مرنے والوں کے احترام میں کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ اسمبلی کے صدر جوزف ڈائس نے زلزلہ زدگان کے لیے گہری ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ عالمی برادری کو مل کر جاپان کی مدد کرنی ہوگی۔ آسٹریا کے شہر ویانا میں جاپان میں زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کا سوگ منانے کے لیے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون پر پیغامات جاری کیے گئے، جس کے بعد 500 کے قریب افراد مرنے والوں کے احترام میں پارلیمان کی عمارت کے سامنے جمع ہو گئے۔ شرکاء نے موم بتیاں روشن کی اور ہلاک شدگان کے لیے دعا کی۔ بینک آف جاپان نے زلزلے کے بعد مالیاتی منڈی کی غیر معمولی صورتحال کو قابو لانے کے لیے مسلسل تیسرے روز رقم فراہم کی ہے۔ بدھ کے روز مرکزی بینک نے مالیاتی منڈی میں کل تقریباً 62 ارب ڈالر داخل کیے ہیں۔ اس طرح رواں ہفتے مرکزی بینک کی جانب سے منڈی کو فراہم کی جانے والی رقم تقریباً 346 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ امدادی سرگرمیوں کے لیے مالیاتی اداروں کو عام حالات سے زیادہ رقوم کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ زلزلے سے متاثرہ خطے میں فوکوشیما جوہری بجلی گھر کے حادثات سے پیدا ہونے والی بے یقینی کے باعث زر مبادلہ منڈی اور حصص مارکیٹ بھی عدم استحکام کا شکار ہے۔ ٹوکیو میں حصص کی قیمتیں بدھ کے روز دوبارہ چڑھ گئیں۔ دن کے اختتام تک کلیدی نے کی اوسط بہتر ہو کر 9000 کی سطح عبور کر گئی۔ پیر اور منگل کے روز حصص کی بھاری فروخت کے باعث اشاریے میں بلحاظ قدر 16% کی کمی واقع ہوئی تھی۔ بدھ کے روز سرمایہ کاروں نے منافع کمانے کے لیے تمام اقسام کے حصص کی خریداری کی۔ نکی اوسط منگل کے بند بھاؤ کے مقابلے میں 5% سے زائد اضافے کے بعد 9093 پر بند ہوئی۔ جاپان میں زلزلے کے متاثرین کے لیے مختلف اقسام کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستانی امدادی رضاکاروں کی جانب سے زلزلہ متاثرین کے کیمپ میں کھانے کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ ایک بین الاقوامی امدادی گروپ سے وابستہ جاپان میں رہائش پذیر 4 پاکستانی رضاکاروں نے سیندائی شہر میاگینو ضلع کے ایواکیری پرائمری اسکول میں قائم امدادی کیمپ میں متاثرین کو آج دوپہر سے کھانے کی فراہمی شروع کی۔ وہ ناگویا وغیرہ دیگر علاقوں سے کھانے اور پکانے کا سامان اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ انہوں نے دوپہر کو متاثرین کو دال اور چاول پر مشتمل کھانا کھلایا۔ اور سامعین، اب آخر میں آج کی اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ جاپان میں زلزلے سے متاثرہ جوہری بجلی گھر سے 20 کلومیٹر دور تابکاری کی بلند سطح پائی گئی۔ جاپان کے وزیر اعظم ناوتو کان نے ہدایت کی ہے کہ عوام کو تابکاری سے متعلق درست معلومات مہیا کی جائیں۔ جاپان میں جمعے کے تباہ زلزلے اور سونامی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4340 ہو گئی ہے، جبکہ 9000 کے قریب لاپتہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ سے خبریں ختم ہوئی۔